آج میں بات کرنے جا رہی ہوں بچوں میں پائے جانے والے نقائص کے بارے میں اور ان کی وجوہات اور کس طرح سے ہم ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس۔ بچوں میں پائی جانے والی معذوری نہ صرف ان کی اپنی شخصیت بلکہ اس کی فیملی اور ہمارے ہیلتھ سسٹم پر بھی ایک بوجھ ہے۔ پیدائشی نقائص بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں جن کو ہم سٹرکچرل ڈیفیکٹس اور فنکشنل ڈیفیکٹس کہتے ہیں۔ سٹرکچرل ڈیفیکٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ بچے کی بناوٹ میں جو ہے وہ کوئی نقص پایا جائے، جیسے کہ کوئی اس کا آرگن، کوئی عضو جو ہے وہ پراپرلی نہ بنا ہو، اس کی ایبسنس یا اس کی زیادہ فارم میں ہونا، اس کو سٹرکچرل ڈیفیکٹ کہا جاتا ہے۔ فنکشنل ڈیفیکٹ یا میٹابولک ڈیفیکٹ وہ ہوتا ہے کہ بچے کا کوئی بھی آرگن جو ہے وہ پراپرلی اپنا کام نہیں کر رہا اور اس طرح سے اس کی صحت جو ہے اس پہ بہت بری طرح سے اثر انداز ہونے والا ہے۔ جیسے اگر کوئی دل کی کوئی بیماری ہے، گردوں کی بیماری ہے، ذہنی جو ہے وہ پرابلم ہے، جو اسپائنل کارڈ ہے جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، اس میں کچھ بناوٹ کے نقائص ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے پرابلمس پائے جاتے ہیں تو ان کو ہم فنکشنل یا میٹابولک ڈیفیکٹس کہتے ہیں۔ 3 سے 4% جو ہے یہ اس کی شرح ہے جو کہ بچے نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وجوہات میں سب سے امپورٹنٹ ہے جینیٹک پری ڈسپوزیشن۔ جینیٹک ڈسپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ موروثی بیماریاں آتی ہیں، جیسے کہ کچھ فیملیز میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں وہ، اور ان فیملیز میں جب انٹر فیملی میرجز ہوتی ہیں، کزن میرجز ہوتی ہیں، تو یہ جو ڈیزیزز ہیں وہ فرام ون جنریشن ٹو ادر جنریشن ٹریول کرتی ہیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دو ڈفرینٹ فیملیز میں دو ڈفرینٹ بیماریاں پائی جاتی تھیں، جب ان کی اس کپل کی شادی ہوتی ہے تو وہ جینیٹکس، وہ بیماریاں ملٹی پلائی ہو کے نیکسٹ جنریشن میں ڈسپوز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، ماحولیاتی جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں، جس میں ریڈیشنز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی خواتین جو ہیں وہ ریڈیشن ڈپارٹمنٹ میں، ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں یا کچھ اور اٹامک انرجی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کام کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اور پریگنینسی کے دوران ان ریڈیشن کے تھرو جو ہے ان بچوں میں نقائص آ سکتے ہیں۔ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں جیسا کہ جو اسکن ٹریٹمنٹ، جو ایکنی اسپیشلی کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے، آئسوٹریٹینوائن اس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پیدائشی نقائص جو ہیں وہ بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری جو پیسٹی سائڈز ہیں، جو یہ کیڑے مار دوائیں ہیں جو کہ ہماری فصلوں پہ کی جاتی ہیں، ہمارے فوڈ پہ کی جاتی ہیں، دیز آر آلسو ون آف دا ریزنس کہ اب اب نارمل بچوں کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور جینیٹک، یہ تو تھی ساری جینیٹک کنڈیشنز، اس کے علاوہ اگر ماں میں انفیکشنز ہیں جس میں روبیلا اور یہ ٹارچ جو پروفائل ہے، اس میں سے کوئی بھی انفیکشن ماں میں پائی جاتی ہے تو بچے کو اب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز میں اگر فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہے تو جو بچہ ہے اس کی ذہنی جو بناوٹ ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی، اس کو ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کو ہم نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماں میں اگر کوئی میٹابولک ڈس آرڈر، جیسے مثال کے طور پر اگر شوگر ہے، ان کنٹرولڈ شوگر ہے، اور وہ خاتون اس وقت جب پریگننٹ ہوئی تو ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی، تو اس سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس میں بہت ساری اب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں، جس میں دل کی تکلیف ہو سکتی ہے، یہ میں آلریڈی پہلے بتا چکی ہوں، گردوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، بچے کا سر چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے، سر میں پانی ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں، ٹانگ، بازو یا تو بالکل ان کی ایبسنس ہو سکتی ہے یا کہ ایکسٹرا لمب ہو سکتا ہے، ایکسٹرا ڈیجٹ ہو سکتا ہے، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ میٹابولک ڈس آرڈر کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اب ایسا کیا کیا جائے کہ یہ یا تو یہ جو ابنارمیلٹیز ہیں یہ بچے میں پائی ہی نہ جائے، اور اگر کسی بچے میں پائی جا رہی ہیں اس کو بیفور ٹائم ڈائگنوز کر لیا جائے اور اس طرح سے اس پریگنینسی کو ٹرمینیٹ کیا جائے۔ ایسا کیا کیا جائے، ایسے کیا سٹیپس لیے جائیں کہ بچوں میں جو پیدائشی نقائص ہیں وہ نہ ہوں، اور اگر بچوں میں ہیں تو وہ بہت ارلی پک اپ ہو جائیں اور اس پریگنینسی کو وہیں ٹرمینیٹ کر دیا جائے، تاکہ جو فیملی ہے اس کا بھی ایک ایموشنل جو ان کو سٹریس اور ٹراما ایٹ دا اینڈ آف ڈیلیوری ان کو ہونا ہے تو وہ اس سے بہت پہلے ہی اس سے ان کو نجات مل جائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے پری نیٹل اور پری کنسیپشن ڈائگنوسس۔ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ فیملیز جس میں آلریڈی
یہ پیدائشی نقائص والے بچے موجود ہیں ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کر لی جائے، اور اگر ان کپلس وہاں پر انٹر کزن میرجز ہیں تو ان دونوں پیرنٹس کی جینیٹک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی جینز، کون سی بیماری والے جینز ان میں پائے جاتے ہیں، تو پھر ان کا اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ یا وہ پیرنٹس جن کے آلریڈی ایک دو بچے جینیٹیکلی یا کنجینیٹلی اب نارمل ہیں، ان میں ان کی جو پریگنینسی ہے ان کو آگے ہم فردر اس کو کس طرح سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو طریقے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، اس میں اس کا فری فیٹل ڈی این اے چیک کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو بہت ارلی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہونے والا بچہ جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی جینیٹک اس میں ڈس آرڈر تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے جو آمل ہے، پلیسنٹا ہے، اس کا نمونہ لیا جاتا ہے، اس پہ اسٹڈی کی جاتی ہے، بچے کے امنوٹک فلوئڈ پہ اسٹڈی کی جا سکتی ہے۔ 10 سے 13 ہفتے کے درمیان ایک الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے جس میں ہم نکل ٹرانسلیوسنسی دیکھتے ہیں، گردن کی موٹائی دیکھی جاتی ہے، اور اس سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں۔ آپ نے بہت کامنلی ایک نام سنا ہوگا ڈاؤن سنڈروم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو 10 سے 12 ہفتے کے درمیان ہم نکل ٹرانسلوسنسی کا اسکین کرا کے اس کو بھی رول آؤٹ کر سکتے ہیں۔ 5ویں ماہ میں 18 سے 21 ہفتے تک جو ہے ایک ڈیٹیلڈ انارملی اسکین کرایا جاتا ہے، اس میں اگر بچے میں کوئی بھی اب نارملٹی پائی جاتی ہے تو اس کو اس پہ پک اپ کر لیا جاتا ہے۔ 95% آف اب نارملٹیز جو ہیں وہ 18 سے 21 ہفتے کے الٹرا ساؤنڈ میں پک اپ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 22 سے 24 ہفتے کے درمیان جو ہے وہ بچے کے دل کی الٹرا ساؤنڈ جس کو ہم فیٹل ایکو کہتے ہیں وہ کروائی جاتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی، اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے کے دل میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ وہ سارے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں ڈیورنگ پریگنینسی بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ ہونے والے بچے میں کوئی پیدائشی نقائص تو نہیں پائے جاتے۔ اگر پریگنینسی کے دوران کوئی کپل یا کوئی خاتون ان سب ٹیسٹ کو اویل نہیں کر سکیں تو سون آفٹر ڈیلیوری جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی ہم اس کو ڈیٹیل ایگزامینیشن کے لیے پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ میں ریفر کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ جینیٹک ٹیسٹنگ کر لی جائے کہ اس کو آگے کوئی پرابلم یا ڈیورنگ آفٹر ڈیلیوری جو ہے یہ سارے پرابلمس جو ہیں وہ پک اپ ہو جاتے ہیں، تو ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی اکارڈنگلی کی جا سکتی ہے۔ بہت سے ایسے پرابلمس ہیں جن کی سون آفٹر ڈیلیوری ان کی مینجمنٹس، چاہے وہ سرجیکل کریکشنز ہیں یا چاہے وہ مینیپولیٹو کچھ مینوورس ہیں، تو وہ کیے جا سکتے ہیں تاکہ بچے کو ایک اچھا لائف سٹائل اور ایک اچھا وہ دیا جا سکے۔ اب ان سب چیزوں سے پریونٹ مزید کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے، آپ نے فولک ایسڈ کا استعمال ضرور کرنا ہے، آپ نے ہیلدی وائٹامنس اپنے جو آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیے ہوتے ہیں آپ نے وہ ضرور لینے ہیں۔ کوئی بھی دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کی جاب کچھ ایسی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ریڈیو ایکٹیو جو کمپنیز ہیں ان میں اگر آپ کی جاب ہے اور آپ پریگننٹ ہیں تو یا تو بہت بہتر تو ہے کہ آپ اس جاب سے کوئٹ کر لیں، لیکن اگر آبویسلی ڈیو ٹو سم ریزنز آپ کے لیے کوئٹنگ پاسبل نہیں ہے تو جب بھی آپ جائیں تو آپ شیلڈز یا اسکرینز یوز کریں، اور یہ وہ طریقے ہیں جن سے آپ ان پرابلم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ پاسبل بھی ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آئی ایم شیور، آئی گارنٹی یو کہ آپ کے ہونے والے بچے میں یہ پرابلمس نہیں ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔